ناظرین السلام علیکم. ہم اس سیریز میں بات کر رہے ہیں قیامت کے مرحلوں کے بارے میں. ناظرین آج اگر ہم دیکھیں کہیں ہمیں ٹریول کرنا ہوتا ہے, اگر ہم زیارت پر ہی کیوں نہ جا رہے ہوں, کہیں ویکیشن کے لیے کیوں نہ جا رہے ہوں, ہم کتنی تیاری کرتے ہیں. وہاں کا موسم کیسا ہے, کپڑے کیا رکھنے ہیں, جوتے کیا رکھنے ہیں, کھانے پینے کا کیا ہوگا, ٹکٹ, پاسپورٹ, ویزا, نہ جانے کتنا کچھ ہم پریپیئر کرتے. اور یہ تو صرف ایک دنیا کی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں ہمیں جانا ہے. لیکن اگر ہمیں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہو اور ہم وہاں کی کوئی تیاری نہ کریں, اب یہ وہ منزل ہے ناظرین جہاں سائنس خاموش ہے, دوسرے جو مذاہب ہیں چپی سادے ہوئے ہیں, یعنی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تب دین اسلام آگے بڑھ کر اس دنیا کی جو تاریخی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور اس پر روشنی ڈالتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے خود کو. ایک بار پھر اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی. السلام علیکم آپا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا پچھلی بار کے ایپیسوڈ میں بات کرنے کے بعد ظاہر ہے تھوڑا سا ہمارے اندر, ہمارے ناظرین کے اندر بھی ایک خوف طاری ہوا ہوگا, پر ہم اس خوف کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے, کیونکہ ان چیزوں پر بات ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, تو ہم آگے بڑھیں گے. پچھلی بار ہم نے بات کی برزخ کی منزلوں کے بارے میں, جس میں آپ نے موت اور قبر کی پہلی منزل فشار کے بارے میں بات کی تھی. تو اور بھی کیا منزلیں ہیں آپ ہمیں یہ بھی بتائیں, اور پھر بتائیں جیسے آپ نے پچھلی بار وعدہ کیا تھا کہ آپ بتائیں گے فشار سے کون ہے وہ لوگ جو بچ سکتے ہیں یا کس طرح خود کو محفوظ کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. برزخ یعنی قیامت صغریٰ کے سلسلے سے ہم بات کر رہے تھے, اور سکرات کی منزل کو تھوڑا سا ہم نے سمجھا تھا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی سکرات کی منزلیں بھی آسان ہوں تو کوئی جاکنی کے عالم میں ہو اور اس کو ہمیں دیکھ کر ایسا لگے کہ یہ بہت سخت مشکل میں ہے, تو اسے اس جگہ پہ لے جانا بہتر ہوتا ہے جہاں وہ مسلسل نمازیں پڑھتا تھا. اگر وہاں اسے لے جایا جائے گا تو اس کی جاکنی کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. اس کے علاوہ سورہ یاسین کی تلاوت, سورہ ملک کی تلاوت اس کے سراہنے کیا جائے, دعائے توبہ کی تلاوت اس کے سراہنے پہ کی جائے تو اس کی سکرات کی منزلیں تھوڑی سی آسان ہوتی ہیں. دوسرے مرحلے پہ ہم نے بات کی تھی فشار کی, کہ قبر کی پہلی رات جو فشار ہوگا وہ بہت ہی سخت ہوگا, جس کی سنگینی کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پہ جو قبر کی پہلی رات کا مرحلہ ہوگا وہ سوال اور جواب کا ہوگا. سوال جواب بھی تو کیے جائیں گے نا. سوال جواب منکر نکیر جب کرنے کے لیے آئیں گے, ایک روایت میں نے پڑھی کتاب حقیقت قبر میں, کہ منکر نکیر جب مومن کے پاس آتے ہیں تو بہت خوبصورت ہو کر آتے ہیں, بہت خوبصورت انداز میں, اور جب وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں جب اور سوال جواب کرتے ہیں تو آسانی سے جو ہے ان کا جواب بھی دے دیا جاتا ہے. اور ملک الموت بھی جب آتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت انداز میں آتے ہیں مومن کے پاس, اور اس کا دم آسانی سے نکل جاتا ہے. اس کے حسن کو دیکھ کر ہی, ملک الموت کے حسن کو دیکھ کر ہی دم آسانی سے نکل جاتا ہے. خوب. لیکن جب منکر نکیر اور ملک الموت جب کسی گناہگار کے پاس آتے ہیں تو ان کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ روایات یہ کہتی ہیں ان کے ناخن بہت بڑے ہوتے ہیں, ان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے, ان کے بال اڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں سے اور ان کے زبان سے آگ نکل رہی ہوتی ہے, اور ان کے ناخن ایسے نوکیلے ہوتے ہیں کہ اگر وہ زمین پر ناخن کو مار دے تو زمین میں گڑھا بن جائے. اس طرح کی شکل و صورت میں وہ آتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا عالم ہوگا, کتنا خوفناک منظر ہوگا اگر سکرات کی منزل میں ملک الموت اس عالم میں آ گئے, اور اگر منکر اور نکیر اس شکل و صورت میں آ گئے تو پھر ہمارا سوال و جواب کا مرحلہ کیا ہوگا. پہلے قبر میں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب قبر کا سوال اور جواب کا ہم کو تذکرہ کرتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے کہ کیا پوچھا جائے گا. ہمیں پہلے سے بتایا جا چکا ہے کیا پوچھا جائے گا. تمہارا رب کون ہے, رب کون ہے, کتاب کیا ہے, نبی کیا ہے. ہاں کتنا آسان ہے نا. اتنے آسان سے سوال پوچھے جائیں گے کہ نہیں پوچھے جائیں گے. ہم کتنی اسٹڈی کر رہے ہیں, ہاں پڑھتے تو ہیں, فلسفہ پڑھ رہے ہیں, منطق پڑھ رہے ہیں, تفسیر پڑھ رہے ہیں, رجال پڑھ رہے ہیں, فقہ پڑھ رہے ہیں, اصول پڑھ رہے ہیں. یہ اتنی ساری علم کی دولت اور اتنا علم اپنے سینے میں سماتے چلے جا رہے ہیں. قبر میں پوچھا جائے گا اتنا نارمل سا سوال, تو جب قبر میں اتنا آسان سا سوال پوچھ کے ہمیں نجات مل جانے والی, اتنا پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. امام سے پوچھا گیا تھا 7ویں آقا سے کہ مولا بتائیے کہ قبر کی منزل کے جو سوال و جواب ہے وہ اتنے آسان کیوں رکھے گئے ہیں. مولا نے جواب دیا کہ افسوس کہ اتنے آسان سوال کا بھی جواب لوگ نہیں دے پاؤ گے.
اور خوف کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے. اور پھر مولا نے فرمایا، دیکھیں یہ جملے ایسے کہ جن کو پڑھنے کے بعد ہے نا مجھے رات بھر نیند نہیں آتی. کئی رات میں سوئی نہیں یہ سوچ کر کہ اللہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی ہم صرف یہ نہیں بتا پائیں گے کہ قرآن کس پر نازل ہوا. مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں قبر کی منزل میں صرف 80 سال کے بعد یہ یاد آئے گا کہ ہمارا رسول وہ ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے. قبر میں جانے کے 80 سال بعد، ہاں 80 سال کے بعد، قبر میں جانے کے 80 سال کے بعد ہمیں صرف یہ یاد آئے گا کہ ہمارا رسول وہ ہے جس پر قرآن نازل ہوا، جس پہ ہم ہر وقت درود و سلام کرتے نام رہتے ہیں. تب بھی نہیں یاد آئے گا. 80 سال کے بعد نام بھی ہمیں یاد نہیں آئے گا. صرف اتنی سی بات یاد آئے گی کہ ہمارا رسول وہ ہے جس پر قرآن نازل کیا گیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیوں اللہ نے اتنے آسان سے سوال رکھے ہیں کہ اتنے آسان سوالوں کا جواب بھی دینا بڑا مشکل ہوگا، محال ہوگا. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی سٹوری کوٹ کرنا چاہوں گی. جناب سلمان فارسی، کون نہیں جانتا، مولا نے ان سے کہا تھا کہ سلمان مرنے سے پہلے ایک مردہ قبر سے اٹھ کر تم سے بات کرے گا. مدائن کی سرزمین پہ تھے، کئی بار بیمار ہوئے، قبرستان آئے، لیکن کسی مردے نے بات نہیں کی. مگر جب آخری لمحات تھے اور ان کو پتہ چل گیا کہ اب اس بار نہیں بچوں گا، تو اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ مجھے قبرستان لے چلو. لوگ قبرستان لے کر آئے تو انہوں نے قبرستان میں کھڑے ہو کر کہا یا اہل القبور السلام علیکم، اور اس کے بعد کہا مجھ سے گفتگو کرو. کسی نے بات نہیں کی، مردہ تو مردہ نا. پھر دوسری بار کہا، کسی نے بات نہیں کی. تیسری بار سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اے اہل قبر، میں اس علی کا تم کو واسطہ دیتا ہوں جس علی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے بات کرو گے، مجھ سے بات کرو. ایک قبر کھلتی ہے، ایک مردہ باہر آتا ہے کفن میں لپٹا ہوا. سلمان فارسی کو سلام کیا، سلمان فارسی نے ان کو جواب دیا، اور اس کے بعد سلمان فارسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ برزخ میں تمہیں جنت ملی ہے یا جہنم ملی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے برزخ کی جنت حاصل ہو چکی ہے، میں برزخ کی جنت میں ہوں. پھر سلمان فارسی نے پوچھا کیا گزری تم پر موت سے لے کر اب تک؟ جانتے ہیں کیا جواب دے رہا ہے؟ جس کو جنت ملی ہے اس کا جواب ہے. وہ مردہ کہتا ہے جناب سلمان فارسی سے کہ جس وقت میری سکرات کی منزل تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آگ کی قینچی سے میرے جسم کے گوشت کو کاٹ رہا ہے. آگ کی قینچی سے میرے جسم کے گوشت کو کوئی کاٹ رہا ہے. جب مجھے نہلایا جا رہا تھا تو ڈالنے والے پانی جو ڈالتے تھے وہ ٹھنڈا ہوتا تھا، مگر میرے جسم پہ وہ آ کر جلنے لگتا تھا. مجھے جب کفن پہنایا گیا تو میرا کفن آگ میں تبدیل ہو گیا. مجھے جب تابوت میں لٹایا گیا تو تابوت کی سلاخیں آگ کی طرح جلنے لگیں. اور جب مجھے قبر میں لٹا کر میری قبر کو بند کیا گیا تو فشار ہوا. اور اس کے بعد جب مجھ سے سوال و جواب پوچھنے کے لیے آئے تو میں نے سارے سوالوں کے جواب دیے، تبھی تو جنت ملی ہے نا اسے. میں نے سارے سوالوں کے جواب دیے، اور اس کے بعد مجھے بٹھایا گیا اور مجھ سے کہا گیا لکھو جو کچھ تم نے دنیا میں انجام دیا ہے سب کچھ لکھو. وہ کہتا ہے میں کیسے لکھوں؟ میں نے ان سے کہا منکر نکیر سے میں کیسے لکھوں؟ پیپر تھوڑی ہے میرے پاس، قلم تھوڑی ہے. انہوں نے میرے کفن کا ایک کونا پھاڑا اور مجھے دیا، کہا اس پر لکھو. کہا سیاہی، کہا اپنے لعاب دہن کو بناؤ. کہا قلم، کہا اپنی کلمے کی انگلی کو بناؤ. میں نے اپنے لعاب دہن کو سیاہی بنایا، اپنی انگلی کو قلم بنایا. وہ مجھے بتاتے رہے کہ میں نے کیا کیا انجام دیا، اور میں اسے لکھتا رہا. جب سارے اعمال میں نے لکھ دیے تو پھر اسے تعویذ بنا کر میرے گلے میں پہنا دیا گیا، اور یہ کہا گیا یہ جو تم نے خود اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اسی اعمال نامے کے ساتھ تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. اور اس کے بعد مجھے برزخ کی جنت میں ڈالا گیا. ہم تو اپنے بارے میں اچھا بھی لکھ سکتے ہیں. اس وقت منکر نکیر ہوں گے، ہمارے فرشتے ہمیں بتائیں گے کہ تم نے کیا 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 ہے، اور تو وہ لکھنا ہوگا. ہم اچھا نہیں لکھ سکتے وہاں پر، ہم نے جو انجام دیا ہے وہی وہاں پہ لکھنا ہوگا، اور پھر اسی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے، عدالت الہی کے سامنے پیش کیے جائیں گے. نہیں، جو فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ اپنے بارے میں یہ سب لکھو. حالانکہ پہلے سے محفوظ ہے، لیکن یہ ایک طریقہ ہے کہ تم خود اپنے اعمال کے گواہ بنو گے، اور تم کو اس طرح سے تم کو پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. یہ کتنا سخت مرحلہ ہے نا، سوال و جواب کا، فشار کا، سکرات کا. ان منزلوں کو سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور ان منزلوں کو اپنے ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم گناہوں سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا کر نیکیوں کی جانب اپنے قدم کو بڑھا سکیں. صحیح.
جی آپ بتائیں کہ فشار سے خود کو کیسے محفوظ کرے، کون ہیں وہ لوگ جو اس سے بچ جائیں گے؟ ہم اسی سوال پر ابھی تک اٹکے ہیں۔ ہم آپ کو دونوں چیزوں کا حل بتاتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ منکر نکیر ہمارے دوست بن جائیں، ہم ان سے دوستی کر لیں جی، اور وہ ہمارے سوال جواب میں ہمارے سامنے اچھی شکل میں آئیں اور ہم سے آسانی سے سوال پوچھیں، بہت پیار سے، نرمی سے، تو اس کے لیے 3 کام کرنا ہے۔ اگر یہ 3 کام ہم نے کنٹینیو کیے تو انشاءاللہ ہماری جو سوال جواب کی منزل ہے وہ آسان ہو جائے گی، جس میں سے سب سے پہلا کام جو ہے وہ دعائے فرج، جتنا ہو سکے اللہم کل لیولی کل، جتنا ہو سکے، یا جو الہی عظم البلا، جب آپ کو یاد آئے تب پڑھیں، کنٹینیو پڑھتے رہیں۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ اگر کوئی انسان ماہ شعبان میں 9 روزے رکھ لیتا ہے تو منکر نکیر سے اس کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اور تیسرا یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شب قدر 100 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اس سے بھی منکر نکیر کی دوستی ہو جاتی ہے اور اس کے سوال و جواب میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ماہ شعبان تک ہم زندہ رہیں، 9 روزے رکھ سکیں، ماہ رمضان تک ہم زندہ رہیں، شب قدر میں 100 رکعت نماز ہم ادا کر سکیں، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں فشار کی، جو بہت سخت مرحلہ ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جیسا کہ امام نے بتایا تھا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو فشار سے بچ جائیں گے، وگرنہ ہر کسی پر ہوگا، تو جو کم لوگ ہوں گے اس میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ہم کیا کریں کہ ہم فشار سے بچ جائیں انشاءاللہ۔ اس میں سب سے سرِ فہرست جو آتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو جمعرات کی ظہر سے لے کر جمعہ کی ظہر تک جنہیں موت آتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس یہ تو اللہ کے کچھ نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھوں میں، یہ دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ نہیں، اس میں بھی نیکیاں ہماری ضرور ہمارے کام آتی ہیں کہ اگر جمعرات کے ظہر سے لے کے ہم جمعہ کی ظہر کے درمیان اگر ہم گئے ہیں دنیا سے اور جمعہ کے عصر تک ہمیں دفن کر دیا جاتا ہے تو پر فشار نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کم ہے، کا فشار اس پر ہوگا ہی نہیں۔ پوچھا گیا کیوں ایسا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملا معصومین کی جانب سے کہ کیونکہ اللہ جمعرات کی ظہر سے لے کر جمعہ کی ظہر تک آسمان سے رحمت برساتا رہتا ہے، تو اس رحمت کی بارش کی وجہ سے اس قبر والے کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس پر فشار نہیں ہوتا۔ خوب، ایک دوسرا، اگر یہ کیٹیگری ہم کو نہیں مل پائی، ہم اس پر نہیں جا سکے، تو دوسرے اعمال بتائے گئے ہیں جس میں ہم عمل انجام دے کر اپنے فشار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، جس میں سے پہلا کام ہے کہ اگر کوئی ہر جمعہ سورہ نساء کی تلاوت کرتا ہے اس پر سے فشار ہٹا دیا جاتا ہے، پھر اس پر فشار نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا یہ کہا گیا کہ اگر کوئی انسان لگاتار جب اسے یاد آتا رہے سورہ زخرف کی تلاوت کرتا رہے، جتنی ہو سکے سورہ زخرف پڑھے تو اس پر فشار نہیں ہوگا۔ تیسرا کہا گیا کہ اگر کوئی اپنی واجب یا مستحب نماز میں سورہ قلم کی تلاوت کرے، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ یہ سورہ ایسی ہے جو ہمیں یاد ہونی چاہیے اور ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے، لیکن فشار سے بچنے کے لیے اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا، یہ سورہ یاد کر لیں۔ اگر سورہ قلم کو کوئی واجب نماز یا مستحب نماز میں پڑھتا ہے اس پر فشار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت آسان سا طریقہ، روزانہ سونے سے پہلے سورہ تکاثر کی تلاوت کرے، 8 آیات ہیں مکمل اور سب کو یاد ہے یہ سورہ، لیکن یہ یاد نہیں ہوتا کہ سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ خوب، تو سونے سے پہلے اگر کوئی یہ عادت ڈال لے کہ سورہ تکاثر کی تلاوت کرنی ہے تو پھر اس کے اوپر فشار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک خوش نصیبی کی بات کہ اگر کوئی انسان نجف کی سرزمین پر دفن ہوتا ہے اس پر فشار نہیں ہوتا۔ ہم جب نجف میں ہوتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایک دن میں ہم دیکھیں کتنے مرحوم آتے ہیں نا، کتنے جنازے آتے ہیں، ہر جنازے کو مولا کے حرم کا طواف کروایا جاتا ہے۔ میں دیکھ کر ان پر رشک کرتی ہوں کہ کیا نصیب ہے ان کے، الحمدللہ کہ وہ آتے ہیں اور اپنے اوپر کس طرح سے وہ فشار کو ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم یہ مقدر ہمارا بھی بنانا کہ ہم سب کو بھی اور ہمارے تمام مؤمنین کو وادی السلام میں جگہ ملے۔ اس کے بعد ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ پر فشار ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہر شب جمعہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھنا ہے۔ اگر یہ کوئی ہر شب جمعہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی فشار ختم کر دیا جائے گا، یعنی فشار نہیں ہوگا، بالکل تھوڑا سا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی انبیاء، اوصیاء، صالحین کے علاوہ ان لوگوں پر یہ لوگ ہوں گے جن پر فشار
نہیں ہوگا. اب تو رہی بات یہ کہ فشار نہیں ہوگا, ٹھیک, مگر کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ان اعمال کے ساتھ ہمیں ترک کرنا پڑے گا, جو ہمارے فشار کا باعث بنتے ہیں, جس کی وجہ سے فشار ہم پر ہوتا ہے. وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے فشار بہت سخت ہو جاتا ہے؟ ان میں سے سب سے پہلا سرے فہرست اسراف کرنا. اچھا, کتنے لوگوں کو تو اندازہ بھی نہیں کہ وہ اسراف کرتے ہیں یا نہیں. دنیا میں اس قدر اسراف بڑھ چکا ہے کہ جسے دیکھ کر صرف دل جلتا ہے, صرف افسوس ہوتا ہے, کچھ نہیں کر سکتے. آپ شادیوں میں دیکھ لیجئے, آپ منگنی کے رسم میں دیکھ لیجئے, آپ دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو رسمیں اس قدر فضول خرچ. اب یہ سب تو ایک طرف, آج ہم دیکھیں ویڈیوز ایسے بناتے ہیں جس میں کھانا ویسٹ کیا جا رہا ہے, ضائع کیا, برباد کر رہے ہیں, انڈوں پہ چل رہے ہیں, کتنے جو بھوکے ہیں, اور وہ اس طرح سے ویڈیو. آج ہمارے نوجوانوں کا عالم کیا ہے, برتھ ڈے سیلیبریٹ جب وہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ منہ پر مل دیتے وہ کیک جس کے لیے غریب بچے ترستے ہیں کہ کبھی مل جائے تو ہم کھا لیں, وہ دیواروں پہ مل دیا جاتا ہے, وہ جسم پہ مل دیا جاتا ہے, اسے بیکار کر دیا جاتا ہے. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس عمل سے ان کی فشار کتنی مشکل گھڑی ہوگی اور کتنا سخت ان پر فشار ہوگا, انہیں اندازہ نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو اویئر نہیں کیا ہے. ہم بس یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہاں کتنا اچھا سیلیبریشن ہے. یہ سیلیبریشن کچھ اچھا نہیں ہے, یہ ان کے لیے بھی عذاب ہے, اور جو دیکھ کر چپ رہتے ہیں ان کے لیے بھی عذاب ہے. یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہم اگر صرف دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا, افسوس کر کے چلے گئے. نہیں, صرف افسوس کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا, آپ کو انہیں بولنا ہے, بھلے انہیں برا لگے, لیکن تنبیہ کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے. بہرحال ایک سب سے سر فہرست ہے اسراف, جس سے فشار بہت زیادہ سخت ہوگا. دوسرا مرحلہ چغل خوری کا ہے. یہ بھی بہت یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات یہاں. ایک بہت اچھی حدیث چھٹے امام کی میری نظروں کے سامنے سے گزری اور بہت اویئر ہو گئی میں اس کے بعد. یہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر تمہارے سامنے کسی کی بات کرے نا تو خوش مت ہونا, بلکہ یہ سمجھ لینا کہ اگر وہ کسی کی بات تمہارے سامنے کر رہا ہے تو تمہاری بات وہ دوسروں کے سامنے کرتا ہوگا. کتنی اچھی بات کہی مولا نے. تو چغل خوری, جب مولا سجاد سے آ کر کوئی مولا سجاد کے بارے میں بتاتا تھا نا کہ مولا دیکھو نا وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, تو مولا اسے اپنی بزم سے اٹھا کر باہر نکال دیتے تھے اور کہتے تھے کیوں تو میرے اور اس مومن بھائی کے رشتے کو خراب کر رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے, ایک تو اسے گناہ سمجھا نہیں جاتا ہے کہ ہم تو بس ایک بات بتا رہے ہیں جو ہوا ہے, دوسری بات اس میں نمازی, پردے دار, حاجی, زائرین سب شامل ہیں, سب یہ کر رہے ہو. جبکہ جناب زہرا کا یہ دستور رہا کہ جب کبھی کوئی عورت کسی کے بارے میں بات کرتی تھی تو بیوی بھی اپنی بزم سے اس کو باہر نکال دیتی تھی اور اسے کہتی تھی اگر کسی اور کی بات کرنی ہے تو یہاں میری بزم میں مت آیا. حالانکہ ہم تو آپا یہ نہیں کر سکتے, اگر ہم سے کوئی کہہ رہا ہے تو بولے آپ اٹھ کے چلے جائیں, کتنا خراب لگے. خوب, اگر ہم یہ نہیں کر سکتے, اسے اٹھا کر باہر نہیں کر سکتے, ہم تو وہاں سے اٹھ کر جا سکتے ہیں صلوات پڑھ کر. ٹھیک, اس سے نہیں کہیں کہ آپ کی بات نہیں سننی ہے اس لیے اٹھ کے جا رہے ہیں. کسی بہانے سے کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور وہاں سے اٹھ کر جا سکتے ہیں. ہمارے استاد ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ جب بھی ہم لوگ کسی کی بات کرنے لگتے تھے تو وہ کہتے تھے صلوات بر محمد, اور ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب ہم کو چپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم لوگ خاموش ہو جاتے تھے صلوات پڑھ کے, اور پھر وہ اپنے راستے سے اور ہم اپنے راستے سے, یعنی بات کو اس طرح سے وہ ختم کرتے تھے. تیسری چیز جس کی وجہ سے بہت زیادہ فشار ہوگا وہ ہے گھر والوں سے بدزبانی. بیوی بچوں کو ستانے والا مرد یا شوہر کو ستانے والی اپنی زبان سے عورت. سعد ابن معاذ کا واقعہ ساری دنیا جانتی ہے. ہزاروں فرشتے جنازے میں شریک تھے, مگر دفن کرنے کے بعد نبی نے کہا فوراً سب ہٹو, فشار ہو رہا ہے. سارے لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں, یا نبی اللہ, ابھی آپ نے کہا تھا کہ فرشتے آئے, اب آپ کہہ رہے ہیں فشار ہو رہا ہے. ہاں کہا ہو رہا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ساتھ بہت اچھے تھے مگر اپنی بیوی اور بچے سے بد زبانی کرتے تھے, بد اخلاقی کرتے تھے. تو بد اخلاقی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے, لہٰذا جو بد اخلاق ہوگا اس پر فشار ہوگا, چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اس کے علاوہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو پیشاب کی نجاست سے پرہیز نہیں کرتے ان پر بھی فشار بہت سخت ہوگا. کوشش کریں کہ ہمیشہ ہم باوضو رہیں, طہارت کے ساتھ رہیں, طیب و طاہر. خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایون اگر وہ کچن میں بھی جانے کھانا بنانے کے لیے تو وہ باوضو ہو کے کھانا بنائے, اس کا اثر ہی کچھ الگ ہوگا. ہاں, وہ ایئر فون لگا کے میوزک سنتے ہوئے یا سیریل دیکھتے ہوئے کھانا نہ بنائے, بلکہ باوضو ہو کے تلاوت کرتے ہوئے کھانا بنائے. پھر گھر کی برکتیں دیکھیں, گھر میں بھی برکت,
قبر میں بھی راحت، یہ ڈبل فائدہ ہوتا ہے. بہرحال یہ تمام عوامل ہے جس کی وجہ سے فشار بہت سخت ہوگا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ ہم ان ساری چیزوں کو کر سکیں، کہ اپنی اس منزلوں کو آسان کر سکیں. انشاءاللہ. اب ابھی آپ نے بتایا تھا جناب سلمان محمدی کا جو واقعہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قبر سے مردہ باہر آ کے کہتا ہے کہ میں برزخ کی جنت میں ہوں. تو یہ برزخ میں جنت اور جہنم کا کیا تصور ہے؟ مطلب کیا وہاں پر بھی جنت اور جہنم ہے؟ ویٹنگ پیریڈ تو ہر ایک کے لیے ایک جیسا ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں، اگر میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ برزخ قیامت صغریٰ ہے، جی اگر وہ قیامت ہے، اس کو قیامت کا نام دیا گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جنت اور جہنم ہے. اچھا، قیامت میں کیا ہوگا؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا نا. یعنی الگ الگ لوگ الگ جگہ رک رہے ہوں. ہاں، تو اللہ کی عدالت کیا ہے؟ عدالت تو یہی ہے نا کہ اگر برزخ یہ ہے کہ موت سے لے کے قیامت تک کا جو پیریڈ ہے وہ برزخ ہے، تو اس میں بھی تو مومن بھی تو گئے ہیں نا دنیا سے، صرف گنہگار تو نہیں گئے. سب کو ایک ساتھ تو اللہ نہیں رکھے گا. لہذا برزخ میں بھی جنت ہے اور برزخ میں جہنم بھی ہے، جسے آسان لفظوں میں ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مومنین کے لیے وادی السلام ہے اور گناہگاروں کے لیے وادی برہوت ہے. وادی برہوت جو یمن کی سرزمین پر ہے، اور برہوت کہتے ہیں ایک ایسے کنویں کو جس میں کالا پانی ہو اور بدبودار پانی ہو. تو یہ دونوں تو دنیا میں ہی ہے نا آپا؟ وادی السلام بھی نجف میں ہے، وادی برہوت یمن میں ہے. ہاں دنیا میں ہی ہے، لیکن ارواح کہاں رہتی ہے؟ ان کی ارواح کے لیے ایک الگ سی جگہ اللہ نے بنائی ہے. بظاہر یہ ہے کہ ہاں یہ دنیا کی جنت ہے، بظاہر یہ ہے کہ وادی برہوت ہے، لیکن ان کی ارواح کے لیے اللہ نے الگ جگہ بنائی ہے. انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ڈیٹیل بیان کروں گی کہ کس طرح سے اللہ برزخ میں جنت دیتا ہے اور کس طرح سے اللہ برزخ میں جہنم دیتا ہے. تو وادی برہوت میں وہ گناہگار یا وہ غیر مومن جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، جو معاد کا انکار کرتے ہیں، اور وہ گناہگار جنہوں نے کسی کا حق کھایا ہے، حق تلفی کسی نے کی ہے، تو ان کو وادی برہوت میں رکھا جائے گا. اور بہت سنگین ہے وہاں وادی برہوت کی بدبو اس قدر ہے کہ وہاں کی ارواح وہ بدبو برداشت نہیں کر پائے گی. اندھیرا ہے، بہت زیادہ خوفناک منظر ہوگا. ایک چٹیل سا میدان ہے، وہاں کوئی پہاڑ نہیں ہے، وہاں کوئی زمین ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ سبزہ اگایا جا سکے، ہریالی کی جا سکے. اتنی سخت منزل ہے وادی برہوت کی، اور مسلسل وہاں پہ عذاب بھی جاری ہے. ٹھیک اسی طرح اگر ہم وادی السلام کی طرف آئیں تو وادی السلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ برزخ کی جنت ہے. اور برزخ کی جنت کا کیا کہنا، جسے وادی السلام میں جگہ مل جائے. میں 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کر کے پھر انشاءاللہ بات آگے ہم مسلسل کریں گے اس کے سلسلے سے، کہ اگر وادی السلام میں کسی کو جگہ مل جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس کو اگر قرآن صحیح طریقے سے نہیں آتا، ٹیچر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھاؤ. قرآن پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو علم حاصل کر کے گیا ہے، کوئی علم کی انتہا نہیں ہے، لہٰذا علم جو ان کے پاس ادھورا ہوتا ہے تو ان کو علم دیا جاتا ہے. وہاں پہ باقاعدہ طور پر پڑھایا جاتا ہے، ان کو علم سے فیضیاب کیا جاتا ہے. کون ہے ٹیچر جانتے ہیں؟ وادی السلام کے برزخ کی جنت کے ٹیچر کون ہیں؟ روایات یہ کہتی ہے امیر المومنین خود درس دیں گے. کیا پڑھاتے ہیں وہاں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ جو علم کے دریا بہ رہے ہیں نا، جو خزانہ علم کا علی کے پاس ہے، ان خزانوں میں سے علی درس دیتے ہیں ان پر. وہاں پڑھ کے کیا کریں گے؟ وہاں پڑھ کے ختم ہو گئی. وہاں پڑھ دیکھیں، یہی تو مزے کی بات ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں ختم ہو گئی. ختم کہاں ہوئی؟ ہم نے پہلی منزل پر تو یہ بات کیا تھا کہ اصل زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے، کہ جو برزخ کی زندگی میں جن کو جنت مل گئی ہے، پھر وہ وہاں درس حاصل کر کے قیامت میں جو اصل جنت ہے اس کے درجات کو بلند کریں گے. وہ وہاں کے درجات ان کے لیے بلند کیے جائیں گے. اور جو درس دینے والے ہیں وہ خود امیر المومنین ہیں. سبحان اللہ، ہے نا. اور پھر جو وہاں کی ارواح ہوتی ہیں نا، ان ارواح کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. میں آپ کی خدمت میں فروع کافی کی روایت نقل کروں. امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے سوال کیے گئے تھے کہ جو برزخ کی جنت میں ارواح جاتی ہے، کیا ان کو رہائی ملتی ہے؟ کیا وہ رہا ہوتی ہیں؟ کہیں جانے کی ان کو اجازت دی جاتی ہے؟ مولانا نے کہا ہاں، انہیں رہا کیا جاتا ہے. کسی روح کو ہر ہفتے، کسی روح کو ہر مہینے، اور کسی روح کو 1 سال میں 1 بار. اچھا، جنت میں وہاں کی جنت سے بھی؟ ہاں، ارواح کو وادی السلام سے رہا کیا جاتا ہے. اچھا، بھیجا جاتا ہے. تو پوچھنے والے نے سوال پوچھا کہ مولا یہ کیوں؟ کسی کو ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال،
تو کا وہ معیار کے اوپر ہے، ایمان کا معیار، عمل کے معیار کے اوپر، جس کا برہوت اچھا سے ہے. کسی کو آزادی نہیں ملتی ہے، برہوت سے بہت مشکل ہے آزادی، روح کو آزاد ہونا بڑا مشکل ہے، سخت ہے. یعنی ہم جو آج اکثر یہ لوگ کہتے ہیں نا آتما بھٹک رہی ہے، روح اس کی بھٹک رہی ہے، وہ کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں. اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے. جی. اسلام میں یہ ہے کہ ایک بار اگر روح لے کے چلے گئے تو قید ہو جاتی ہے. تو پھر روح ہے نا، پھر وہ اپنے مبتلا ہے. برہوت میں اگر چلی گئی تو پھر اس کو تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے، اور وہ کسی کو پریشان کرے. لیکن جو وادی السلام میں اس کو اجازت ملتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہا گیا کہ جب یہ ارواح کو اجازت ملتی ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا پھر وہ گھر آتی ہیں؟ کہاں وہ گھر جاتی ہیں. اپنے خاندان والوں کو پہچانتی ہیں؟ کہاں ارواح جب اپنے گھر جاتی ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو پہچانتی ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں، اور جب وہ دیکھتی ہیں کہ یہ لوگ خوش ہیں تو خوش ہو کے جاتی ہیں. اور جب دیکھتی ہیں کہ یہ بہت غمگین ہے، پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دیکھتی ہیں تو وہ بھی بیچاری اداس ہو کے جاتی ہیں. وہاں پر بھی فکر مند رہتے ہیں ہم لوگ اپنے گھر والوں کے لیے. بے شک. دیکھیں کتنا خوبصورت ہے نا یہ سفر. جب یہ سفر ہم طے کریں گے نا پورا، تو پھر موت سے محبت ہو جائے گی. پھر لگے گا کہ نہیں، موت کیا چیز ہے، یہ تو ایک نئی زندگی ہے. اور یہاں تک کہا گیا کہ جب کوئی دوسری روح، ہم جیسے مثال کے طور پہ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں پہلے سے، اور پھر ہمارا کوئی جاننے والا اگر اسی جگہ پر آئے گا جہاں پر ہم ہیں تو ہم اس کو پہچانیں گے، ہم اس سے بات کریں گے، اس سے احوال پرسی کریں گے، اس سے پڑوسیوں کا سوال کریں گے، وہ سب ہمیں بتائے گا، باتیں بھی ہوں گی. پھر کہا گیا، مولا سے پوچھا گیا، مولا جب ہم قبر پہ جاتے ہیں تو قبر میں ارواح ہوتی ہے؟ کہا بعض اوقات ہوتی ہیں. کب پہچانتی ہیں؟ کہاں پہچانتی ہیں. کہا مولا سنتی ہیں جو ہم کہتے ہیں؟ کہا قبر میں جب ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں قبر کے اوپر تو وہ سب کچھ سنتی ہیں، اور یہ بھی پہچانتی ہیں کہ کون آیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ پہچانتی ہیں بلکہ قبر پر آنے والے سے جو بار بار جاتا ہے اس سے مانوس ہو جاتی ہیں، اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، اور اس کی جدائی پہ وہ روتی ہیں. جب وہ قبر پر کچھ دیر بیٹھ کر جانے لگتا ہے تو وہ روتی ہیں اور رو رو کے کہتی ہے ابھی مت جاؤ، ابھی تھوڑی دیر بیٹھو. یعنی جب وہ وادی سلام میں ہوتی ہیں تبھی بھی وہ قبر کے ان کو حالات قبر میں آنے کی اجازت ان کو ملتی ہے جب کوئی. اور یہ باقاعدہ اسپیسیفک ایک ٹائم بتایا گیا ہے روایات میں کہ انہیں شب جمعہ سے لے کر جمعہ کے ظہر تک کا ٹائم دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات عصر تک کا ٹائم دیا جاتا ہے قبر میں رہنے کا، اور یہی ٹائم ہوتا ہے جب وہ آزاد ہوتی ہے. اسی لیے تاکید کی گئی ہے نا کہ جب بھی قبر پہ جانا ہو تو شب جمعہ سے لے کے جمعہ کے عصر کے وقت میں جائیے، کیونکہ ارواح اس وقت قبر میں ہوتی ہیں. غیر مومن کی قبر پہ اگر کوئی وزٹ کرے تو وہ بھی ارواح ہوتی ہے، انہیں بھی پتہ چلتا ہے. وہ اگر وادی برہوت میں ہے تو بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، ان کا آزاد ہونا ہی مشکل ہے. بہرحال بعض اوقات کہا گیا ہے کہ سال میں ان کو سزا ملنے کے بعد جب ان کی سزائیں ہو جاتی ہیں پوری تو ان کو بھی آزادی ملتی ہے. کہ جب ان کو جو ان کے گناہ دھل گئے ہیں سزا کے ذریعے سے تو وہ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں والوں کے لیے مشکل تھوڑی سی آسان ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ سفر برزخ کا جو طے ہوتا ہے. اور پھر اگر ہم جنت اور جہنم کی بات کریں تو وادی السلام میں صرف جنت نہیں ہے، بلکہ کتاب حقیقت قبر میں ہے کہ خود وادی السلام میں جو برزخ کی جنت ہے اس میں نہر کوثر بھی ہے. او واو، اچھا. اس کی کوئی سبحان اللہ. عبداللہ ابن سنان چھٹے امام کے پاس آتا ہے اور برزخ کی جنت کے کوثر کے بارے میں سوال کرتا ہے. تو مولا نے کہا تو جانتا ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ جو برزخ میں ہے کوثر بصرہ سے شروع ہوتی ہے یمن تک ختم ہوتی ہے، یعنی اتنی بڑی ہے. یہ اتنی اس کو یعنی بتانے کے لیے کہ سائز بتانے کے لیے مولا نے ایک مثال دی کہ یہ اتنی بڑی ہے کہ یہ سمجھ لے کہ بصرہ سے شروع ہوگی اور یمن پر ختم ہوگی. کہا مولا واقعاً ایسا ہے؟ کہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ مولا اگر آپ دکھا دیں. ہاتھ پکڑا مولا نے، شہر کے باہر لے کر آئے، زمین پر پیر مارا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ برزخ میں ہے، اور برزخ کی جنت میں اس نے اپنے آپ کو کھڑا ہوا دیکھا، اور وہ نہر کے کنارے کھڑا ہوا ہے. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نہر ہے جس کے ایک جانب سفید دودھ برف سے زیادہ، دوسری جانب پانی، اور بیچ میں یاقوت جیسا سرخ ایک شراب طہور بہ رہا ہے. میں اسے دیکھ کر حیران تھا کہ کیا واقعاً یہ نہر یہاں پر ہے، موجود ہے. اس نے کہا کہ مولا کہ یہ اللہ کی جانب سے لوگوں کے لیے نہر کوثر ہے. کہا ہاں یہ برزخ کی کوثر ہے. یعنی یہ جنت والی کوثر نہیں، دوسری کوثر، یہ برزخ کی جنت کی کوثر ہے. اچھا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کوثر کے جو برزخ کی نہر ہے اس کے کنارے کنارے پہ درخت لگے ہوئے ہیں، اور وہ بہت خوبصورت ہے، اور ہر درخت کے نیچے حور بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ میں نے دنیا میں اتنی خوبصورت کوئی عورت نہیں دیکھی. اور ہر حور کے ہاتھ میں ایک کاسا ہے، ایک پیالہ ہے جو بہت
خوبصورت سا بنا ہوا ہے. مولا ایک حور کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ جام مجھے پلا. حور نے مولا کو جام پلایا. مولا نے مجھے بلایا, تم پینا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں بھی پینا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن سنان کو بھی مولا نے پلایا اور وہ کہتا ہے کہ مولا اس سے زیادہ میٹھا, اس سے زیادہ ٹھنڈا, اس سے زیادہ مزیدار میں نے آج تک کوئی شربت نہیں پیا. کیا اللہ کا یہ اجر ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ تو مولا فرماتے ہیں عبداللہ ابن سنان یہ تو بہت کم ہے. ان کا ایمان تو کتنا بڑھ گیا ہوگا دیکھنے کے بعد. یہ تو بہت کم ہے. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اپنے نیک بندوں سے یہ اس کے مقابلے میں ہیچ ہے. اللہ اس سے بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے, بہت کچھ عطا کرنے والا ہے. یعنی صرف برزخ کی جنت نہیں ہے بلکہ برزخ کی جنت میں نہریں بھی ہیں, درخت بھی ہیں, حوریں بھی ہیں, کاسے بھی ہیں, جام بھی ہے, تعام بھی ہے. انتظام کیا اللہ نے ہمارے لیے, سبحان اللہ, جہاں ویٹنگ پیریڈ میں بھی اتنا اللہ نے ہمارے لیے انتظام کیا. بس ہم پہنچ جائیں اپنے انشاءاللہ انشاءاللہ. ابا آپ کی باتیں سن کے مطلب کبھی ایسے بتاتی ہیں آپ کی موت سے ڈر لگتا ہے, کبھی ایسے بتاتی ہیں کہ مرنے کا دل چاہتا ہے کہ وہاں جائیں وہ دیکھیں. لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے اعمال اس طرح سے بنائیں کہ اگر برزخ میں بھی جانا ہے تو وہاں کی جو جنت ہے اس میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو جانا نصیب کرے. الہی آمین. ناظرین, ہم میں سے کئی ہیں جو ایسے سوچیں گے کہ یہ موت کے بعد کس نے دیکھا ہے, کیا پتہ یہ سچ ہے یا نہیں, کیا پتہ اس میں جو بولا جا رہا ہے وہ سب کچھ ہے یا نہیں. یاد رکھیں ناظرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب ہمیں بتایا اللہ ایک ہے, ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ہم اسے مانتے ہیں. جب انہوں نے بتایا کہ ہمارے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں, وہ سب کچھ لکھتے ہیں, ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن ہم اسے مانتے ہیں. ہم نے جنت جہنم دیکھی نہیں لیکن ہم مانتے ہیں. ہم نے جنات دیکھے نہیں, شیطان دیکھے نہیں, لیکن ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں. تو پھر جو موت کے بعد ہونے والا ہے یہ بھی تو رسول اللہ نے بتایا ہے, یہ بھی تو امام علی بتا رہے ہیں, اس پر ہم کیوں شک کرتے ہیں؟ کوشش کریں گے کہ اپنے ایمان کو اس پر لے کر آئیں, اپنے یقین کو بڑھائیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ سن رہے ہیں اس کو ہم عملیات میں بھی لے کر آئیں اپنی زندگی میں, اور اپنی جو وہاں کی جو منزل ہے, دوسری دنیا ہے, اس کی تیاری بہت اچھے سے کریں کہ ہمارا ویٹنگ پیریڈ بہت اچھا گزرے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون, ہم اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ واقعات آپ کے لیے لے کر آئیں گے. مجھے دیجیے اجازت, شکریہ, خدا حافظ.